بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے تو ان کو معاف کروانے کے لیے کس چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہے، اس بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ صرف ایک بار توبہ کرنے پر معاف ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے گناہ۔ اس کے لیے صرف اتنا سا کام کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لو، پھر ساری زندگی گناہ کر کے بس ایک بار کہہ دو، اللہ میری توبہ، صرف ایک قطرہ آنسو بہاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساری زندگی کے چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں اگر ایک چھوٹا سا رومال دھونا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی ہمیں کم از کم ایک جگ پانی کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 80 سال کے گناہ ہوں، 40 سال کے گناہ ہوں، خواہ عمر بھر کے گناہوں نے تمہاری زندگی پر بوجھ بنا رکھا ہو، تو ان سب کو معاف کروانے کے لیے تم چھوٹا سا ایک قطرہ آنسو کا اپنی آنکھ میں لے کر آ جاؤ، شرمندہ ہو کر توبہ کر لو، چاہے وہ آنسو تمہاری آنکھ سے باہر نکل کر بہے نہ، وہ تمہاری آنکھ کے اندر ہی رہے، بس شرمندہ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کچھ لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رونا نہیں آتا، آسانی کے ساتھ ہمارے آنسو نہیں آتے، آنکھوں میں نمی نہیں لا سکتے ہم۔ تو یہاں ہم کہیں گے کہ تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت رکھ دی ہے کہ اگر تو آنسو آنکھوں میں نہیں لا سکتا تو درد بھری آواز سے تو صرف اتنا کہہ دے کہ ہائے میرے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے سے گناہ ہو گئے، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطیاں ہو گئی۔ تیری یہ ایک ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی۔ تم یہ دیکھو کہ تمہارا واسطہ کس سے ہے، کتنے کریم رب سے واسطہ ہے تمہارا، کتنے ہی رحیم رب سے تو نے دوستی لگائی ہے، پھر سمجھ آئے گی اس کی نرمی کی۔ غور کرو، ہمیں اس بات پر غور کرنی بھی چاہیے کہ اگر دنیا میں ہم سے کوئی بھی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے ہمیں 1000 منتیں کرنی پڑتی ہیں، 100 لٹوٹن کرنے پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ مانتے ہیں، اور دل بھی ان کے پھر بھی صاف نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ ہماری خود کی ماں جو ہم سے ساری دنیا سے زیادہ محبت کرتی ہے، وہ بھی اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو منہ موڑ لیتی ہے، 1000 منتیں معافیاں کرواتی ہے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ لیتی ہے، تب جا کر مانتی ہے ہماری ماں بھی۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اتنے بوڑھے ہو گئے ہو کہ تمہارے منہ میں دانت نہیں رہے، تمہارے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، چلنے پھرنے سے عاجز آ گئے، تم نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر گزار دی، اتنی لمبی زندگی تمہیں ملی پھر بھی تم نے ساری کی ساری گناہوں میں غرق کر دی، اور اب بڑھاپے میں آ کر تمہیں احساس ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں توبہ کر لوں، اب تمہیں خیال آیا کہ معافی مانگ لوں۔ اس موقع پر لوگ تو تمہیں بہت باتیں کریں گے کہ جا جا، اب جا کے تجھے توبہ کا احساس ہوا تو آج توبہ کرے گا، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی تمہاری اب یہ توبہ کس کام کی۔ لوگ تو کہتے ہیں
900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، لیکن یہ لوگوں کا ہی خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے، آجا میرے بندے، تو جتنے بھی گناہوں کا ڈھیر لے کر آ جائے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تیرے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تو نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، کتنی دیر تک کیے۔ میں نے تیری شرمندگی کو دیکھا، تیری ندامت کے ایک آنسو کو دیکھا، تو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تو نے چوری کی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو نے بدکاری کی، میں نے معاف کر دیا۔ تو نے حرام کھایا، میں نے معاف کر دیا۔ تو نے لوگوں کی حق تلفیاں کی، میں نے نظر انداز کر دیا۔ تو نے جو بھی گناہ کیے، تیرے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، بس تو نے شرمندہ ہو کر آنکھ میں شرمندگی کا ایک آنسو بھر لیا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کوئی گناہ گار مسجد کی طرف چل پڑے تو اسے دیکھ کر دیکھنے والے کہتے ہیں، کوئی تو منہ پر ہی کہہ دیتا ہے، کوئی پیچھے باتیں کرتا ہے کہ اس کی نماز کس کام کی، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، یہ تو بہت زیادہ گناہ گار ہے، بے ایمان ہے، آج یہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی۔ مگر اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے، جب مجھے کوئی منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آجا میرے بندے، تیرے لیے میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا رشتہ ہے جسے منانے جاؤ تو وہ تمہارا استقبال کرے یا تمہیں ویلکم کہے؟ کوئی بھی رشتہ، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست، چچا تایا، ماما پھوپھی، کوئی بھی جسے روٹھے کو منانا ہو، تم اسے منانے جاؤ تو وہ تمہیں کہے کہ آ جاؤ، میں تمہیں ویلکم کہتا ہوں۔ ایسا نہیں کہتے، کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری توبہ پر خوش ہو جاتی ہے، جو ہمیں دیکھ کر کہ ہم اسے منانے آئے ہیں ویلکم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے ہماری توبہ سے۔ اس کو تو ہماری توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے، پھر بھی وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی توبہ کی ضرورت نہیں، وہ پھر بھی ہمارے لوٹ آنے پر خوش ہوتا ہے، تھوڑی سی توبہ پر بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کفل کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کیسے اس نے ساری زندگی شراب کی اور بدکاری کی زندگی گزاری تھی۔ صرف مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پگھل گیا اور اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی اور وہ اسی رات مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کی ساری زندگی کے گناہوں پر قلم پھیر دی۔ یہ نہیں دیکھا کہ کیسے کفل نے ساری عمر غلط کاموں میں اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے، صرف آخری وقت میں کی ہوئی توبہ کو دیکھا اور اس کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ وہ تو بہت ہی بڑا قدردان ہے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کفل کے پاس تو وقت بھی نہیں تھا، اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آج مر جائے گا، اس نے تو صرف نیکی پر زندگی گزارنے کی نیت کی تھی، بس یہی سوچا تھا کہ آج کے بعد میں نیک کام کروں گا، نیک بن کر رہوں گا۔ گناہوں سے توبہ کر لی تو میرے اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے اس کے گیٹ پر لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اللہ کے واسطے اللہ سے دوستی کر لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو،
اللہ کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے، اگر تم اللہ سے توبہ کرتے ہو پھر بھی وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تم سے کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ تم ان پر توبہ بھی نہیں کرتے اور وہ گناہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بن مانگے ہی معافی عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہم ایک ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑتے ہیں تو وہ چیز ہم جوڑنے میں کامیاب تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کا جوڑ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے جوڑ کر نئی زندگی عطا کرتا ہے کہ اس پر گناہوں کے نشان تک باقی نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تیری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے اونگ بھی نہیں آتی، میں ہر وقت تیری پکار کو سنتا ہوں، میں اس لیے نہیں سوتا کہ میرا بندہ مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کو سنوں، اس کی پکار کا جواب دوں۔ اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے اب اتنے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں اب ہمیں معافی ملے گی یا نہیں، ہمارے یہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کر کے ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے، چاہے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، بس ندامت کا ایک آنسو اپنی آنکھوں میں لاؤ اور اپنے گناہوں کے ایک سیاہ پنے دھلوا لو، دھل جائیں گے اس ایک آنسو سے آپ کے گناہوں کے ڈھیر۔ اللہ ہر وقت ہمیں معاف کرنے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر کی آواز سننے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ضرور معاف کر دیتا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے بلکہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔